ہم مباہلہ کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں. اچھا. ہم اس دن بھی جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. ہمارا مزاج ہی یہی ہے. ویسے قرآن کریم جو ہے وہ مناظروں سے بھرا ہوا ہے. اچھا. جی. آپ نے بتایا کہ آج بھی مباہلہ ہو سکتا ہے. جی. آیت مباہلہ کہہ رہی ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، یعنی آج بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے. جی لعنت بھیجنا ایک سنت عمل ہوا. سنت عمل ہے. تو یہ ہمارے یہاں کیوں مشہور ہے کہ لعنت نہ بھیجو کسی پہ؟ دیکھیے ہوا ہے حضور کی ذات اقدس کے ساتھ. اس میں یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے. یہ ایک حوالہ نہیں، یہ لاکھ حوالے بھی دیں یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ ہے، چونکہ اس کو ایک الگ رکھا جائے. ایک ان کے بڑے نے انہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ کل اگر بہت بڑا لشکر لے کر آئیں اور ہجوم لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے، لیکن اگر خاص اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر آئیں تو پھر مباہلہ کرنا مشکل. یہ جو میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نورانی چہرے، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور آمین کہی گئی تو یاد رکھ لینا کہ 1 سال کے اندر اندر سارے عیسائی تباہ ہو جائیں گے. مباہلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا 1 سال کا ہاں، فریق مخالف جو ناحق پر ہوتا ہے وہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے. آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا. مباہلہ کہتے کسے ہیں؟ مباہلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کب کب تاریخ میں مباہلے ہوئے ہیں؟ کیا اس کی پوری ایک فہرست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو بہت شکریہ جناب محمد اویس ربانی صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ہم جب دیکھتے ہیں یہ جو مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، مکابرہ ہے یا پھر مباہلہ ہے، تو ایک تو آ گیا مناظرہ، دوسرا آ گیا مجادلہ، مکابرہ اور مباہلہ. ویسے قرآن کریم جو ہے وہ مناظروں سے بھرا ہوا ہے. اچھا. جی، چونکہ قرآن کریم کا جو دعوت کا انداز ہے وہ یہی ہے کہ زبان کے ذریعے کسی کو قائل کرو دلائل کے ساتھ. اور فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہی عرض کی تھی کہ تو انسان کیوں بناتا ہے؟ وہ قتل و غارت کریں گے. تو وہاں سے بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے. یعنی کہ انسان جب بن رہا ہے تو اس کے بننے پر بھی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دلیل ایک طرح سے عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ بنانا تو نے ہے، عبادت تو ہم کر رہے ہیں، تقدیس بھی ہو رہی ہے، تعمید بھی ہو رہی ہے، مگر انسان کو جو تو بنا رہا ہے ہم کوئی اور انسان دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی فرعون اور یزید اور نمرود دیکھ رہے ہیں، تو تیری نظر میں کون سا انسان؟ واہ 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 واہ، بہت پیارا. اللہ نے جواب دیا ہے کہ میری نظر میں آدم ہیں، شیس ہیں، میری نظر میں خلیل اللہ ہیں، اور میری نظر میں ذبیح اللہ ہیں، اور میری نظر میں حبیب اللہ ہیں. تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہے یہ قرآن کریم میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا. سورۃ البقرہ شریف کے اندر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مجھے ملک دیتا ہے اور وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو نمرود نے 2 بندے اٹھائے، ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا اور کہا میں تو یہ بھی کام کرتا ہوں. وہ موٹے دماغ کا تھا تو اس کے جو درباری تھے وہ بھی موٹے دماغ والے تھے، اچھا دماغ والے تھے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ بندہ بڑا شاطر ہے، تو آپ نے پھر فوراً وہ دلیل دی کہ وہ مبہوت ہو کے رہ گیا. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پتہ نہیں یہاں مشرق کس طرف ہے، من المشرق فأت بہا من المغرب. میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں تو بھی لیا، تو وہ مبہوت ہو گیا. یہ بہترین طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کئی مناظرے کیے، اور مناظرہ کرنا انبیاء علیہ السلام کا طور اور طریقہ ہے، سنت انبیاء ہے. جی سنت انبیاء ہے. اور مناظرے کا جو مطلب اور مقصد اور غرض ہے وہ اظہار الحق ہے، یعنی حق کے اظہار کے لیے. اگر حق کا اظہار نہیں ہے تو مکابرہ اور مجادلہ ہو جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، یعنی کہ حجۃ الوداع ادا کرنے کے بعد آپ جب واپس مدینہ تشریف لے گئے تو سن 10 ہجری کے اندر آپ نے 24 سے پہلے نجران کے عیسائیوں کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر 3 اختیار دیے ان کو. نمبر 1 جزیہ دو، اور اگر دوسرے یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اور تیسرا یہ ہے کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. بس یہ 3 اختیار ہیں، 3 کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے. ان کے پاس خط گیا، انہوں نے پڑھا، اپنے جتنے بھی تھے راہب وغیرہ ان کو بلایا، صلاح اور مشورہ کیا. 60 بندے تیار ہو گئے، اور عاقب نے اور دیگر نے جو ہے سربراہی کی، اور یہ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں. تو حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شان و شوکت سے داخل ہوئے. تو آپ علیہ السلام نے ان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے بے رخی کا اظہار کر دیا، دیکھا ہی نہیں.
یہ بھی پریشان ہو گئے. ہم نے تو سنا تھا بڑی آتر خاطر ہوتی ہے اور یہاں رحمت للعالمین ہے, یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے. تو صحابہ کرام نے ان 70 کو پکڑا اور کہا کہ پہلے یہ ریشمی لباس اتارو, یہ تکبر باہر کرو, اس کے بعد عام کپڑوں میں آؤ عاجزی اور انکساری کے ساتھ, پھر دیکھو کرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. صحیح. تو انہوں نے سارا وہ جو ہے نا فاخرانہ لباس اتارا. اتارنے کے بعد اندر آئے تو عام کپڑوں میں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال بھی کیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا. صحیح. بٹھانے کے بعد کہ یہ خط آپ نے بھیجا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی بھیجا ہے, باقی بادشاہوں کو بھی میں نے خطوط لکھے ہیں. اچھا ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس پر ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو اللہ کو تو ہم مانتے ہیں, تو پھر کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا عقیدہ تثلیث کا ہے, تو اللہ کو ماننا ہے تو اس کو اس طریقے سے مانو جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کی ہے, دعوت دی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی. تو پھر مناظرہ ہو گیا, بات چیت شروع ہو گئی. تو یہاں سے مناظرے کا آغاز ہو رہا ہے. تو مناظرہ آسمان سے نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے, ان کو مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا ہو تو ہو جا. اب تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہیں الوہیت میں, اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو پھر آدم علیہ السلام تو زیادہ حقدار ہیں. الزامی جواب کہ یعنی نہ ان کے باپ ہے نہ ان کے ماں ہے, وہ تو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے, تو یہ دلیل نہیں ہے. ہیں تو وہ مٹی سے پیدا ہوئے, یہ ماں سے پیدا ہوئے, ان کے تو دونوں نہیں ہیں تو یہ دونوں حادث ہیں, باقی تو صرف اور صرف خالق کائنات ہے. جب یہ بات ہوئی تو وہ مبہوت ہو گئے, تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی. مناظرہ جو ہے وہ ہار چکے تھے. اب مناظرہ کے بعد 2 آپشن باقی رہ گئے تھے, یا تو تلوار کے ذریعے ان کی گردنیں ماری جائیں یا پھر ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے. اچھا ان کا خیال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام مباہلہ نہیں کریں گے. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ کہا جاتا ہے اپنے خاندان کے قریبی ترین لوگوں کو چٹیل میدان میں لانا اور فریق مخالف کے لیے ان دعویٰ کرنا حق کا, اور پھر جب وہ حق کو نہ مانے, ساری بات کمپلیٹ ہو جائے, مناظرہ مکمل ہو جائے, کسی نتیجے پر نہ پہنچیں, تو پھر میدان کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو ناحق ہے بطلان پر ہے, اے اللہ تو اسے بھی برباد کر دے اور اس کے آل و عیال کو بھی برباد کر دے. بس جب اس بات پر نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اس پر تم تیار ہو جاؤ, تو دوسرے دن کا ٹائم رکھا گیا, لیکن مناظرے ہونے کے بعد رکھا گیا. پہلے ہی مباہلہ نہیں کریں گے, یہ ذہن میں رہے. شریعت مطالعہ کے اندر اس کی شرط یہ ہے مناظرہ کمپلیٹ ہو جائے. اور پھر دوسرے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا. اس وقت ان شہزادوں کی عمر بامشکل 5 سال یا 4 سال تقریباً اتنی تھی, 6 سال سے زیادہ نہیں تھی. اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو اپنے پیچھے رکھا, اور مولا کائنات اس سے بھی پیچھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, مدینہ کے جتنے لوگ تھے مضافات کے سب جمع ہو گئے کہ آج میدان کے اندر مباہلہ ہوگا, تباہی کس کی ہوگی, بربادی کس کی ہوگی. یہودیوں کا بڑا جو ہے نا وہ رائے بایا, کہنے لگا کہ یہ ایسے چہرے میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے, یہودیوں کا یا نصرانیوں کا؟ نصرانیوں کے, عیسائیوں کا, سوری عیسائیوں کا, نجران کے عیسائیوں کا. ان کا جو بڑا یہودی تھا اسقف, اس نے کہا کہ یہ جو میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نورانی چہرے, اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور آمین کہی گئی تو یاد رکھ لینا کہ 1 سال کے اندر اندر سارے عیسائی تباہ ہو جائیں گے, اور قیامت تک اس زمین پر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا. تو اس مباہلہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں اور نبی برحق ہیں, اور آپ کو اپنی نبوت پر جو ہے یہ کامل یقین تھا, تبھی آپ لے کر آئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو بھی یہ ماننا پڑا کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے, کیونکہ وہ جو ہے مباہلہ سے رک کے مباہلہ کے لیے آئے نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاملہ ختم نہیں ہوتا, اختیار تمہارے پاس اب بھی وہی 3 ہیں. معاملہ وہیں کا وہیں ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کریں, جنگ تو ہم آپ سے کر نہیں سکتے, اتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ, یہ بھی نہیں کر سکتے ہم, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیں یہ بھی ہمارے لیے فی الحال تو مشکل ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے. تو طے ہوا کہ جناب والا جو ہے وہ جزیہ وہ دیتے تھے, اور سفر کے مہینے میں دیتے تھے, اور رجب المرجب شریف کے مہینے میں جو ہے وہ دیتے تھے, جزیہ دیتے تھے. مسلمان پر زکوٰۃ ہوتی ہے اور غیر مسلم پر جزیہ بطور جو ہے وہ سزا کے ہوتا ہے. تو اس میں 5 شخصیات تھیں. 2 شہزادے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود, بی بی پاک فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات.
ایک سوال یہاں ضرور ہوگا، اس کے ہونے سے پہلے ہی میں کلیئر کر دوں. کر لوں نا، اس کے بعد پھر جواب دیجیے گا، کیونکہ بہت سارے سوالات آلریڈی بن گئے. نہیں وہ مختصر ہے. اچھا کہ آپ کی باقی جو بیٹیاں تھیں نا، 3 بیٹیاں، وہ کیوں نہیں تھیں؟ ان تمام کا انتقال جو ہے اس واقعے سے پہلے ہو چکا تھا. اگر وہ حیات ہوتی تو وہ بھی اس مباحلے میں شریک ہوتی. ٹھیک، بہتر ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. مباحلے کو کس طرح میں اپنی عوام کو سمجھا سکوں؟ کیا آج بھی اس کی کوئی شکل ہے؟ اور پھر مباحلے میں فقط اہل بیت کے ان چنیدہ افراد کو لے کے جانے سے کیا مراد ہے؟ ہم مباحلہ کو بھی عید مباحلہ کہتے ہیں. اچھا. ہم اس دن بھی جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. ہمارا مزاج ہی یہی ہے کہ جہاں اہل بیت خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں. اصل میں عید جہاں خوشی ہے وہی عید ہے. عید کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے. مباحلہ 2 چیزوں کو ثابت کرتا ہے. ایک رسول اعظم کی نبوت اور رسالت کو اور ان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے مباحلہ کا واقعہ، اور دوسرا اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت کو یہ واقعہ ثابت کر رہا. اس کا پس منظر حضرت نے جو بیان کیا کافی حد تک بات ہوئی، اس پر بہت اچھی بات کی انہوں نے. کچھ اسی طرح کا ہی پس منظر ہے کہ پیغمبر گرامی کی طرف سے اسلام کی اور دین کی دعوت مختلف ممالک میں، مختلف علاقوں میں، خطوں میں پہنچی اور بنو نجران تک بھی پہنچی. یمن میں نجران یہ عیسائیوں کا مرکز تھا. اچھا، عیسائی بڑے پڑھے لکھے تھے. اچھا. اور ان کے باقاعدہ تعلیمی ادارے تھے. اس وقت مکہ وغیرہ میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں تھے، اس طرف حجاز کی طرف اتنے تعلیمی ادارے نہیں، لیکن عیسائیوں کی شروع سے ہی علم پر بہت توجہ ہے. ماشاءاللہ. آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے عیسائی ہیں، اور سب سے زیادہ تعلیمی ادارے اور سب سے زیادہ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ عیسائیوں کی. اور جتنا لٹریچر عیسائی آج بھی چھاپتے ہیں، یہ شروع سے عیسائیوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ ان کی لائبریریاں بہت ہوتی ہیں، وہ ریسرچ ورک بہت زیادہ کرتے ہیں، تحقیقی کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اور عیسائیوں تک جب یہ دعوت پہنچی ہے دین کی، تو دعوت کے اندر جاذبیت اتنی زیادہ تھی اور خود اس کے اندر حق کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کا دل چاہ رہا تھا کہ دین کو قبول کر لیں. اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا اچھا اپنے بڑوں سے ذرا پوچھ تو لیں. تو وہ جو 2 بڑے تھے، ان کے ایک کا نام سید اور دوسرے کا نام عاقب لکھا گیا، ان سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی جلدی نہ کرو، یہ دین محمد کو قبول کرنے میں جلدی نہ کرو. ہم لوگ خود پہلے مدینہ جائیں گے اور ہم ان سے جا کر حضرت محمد سے ملیں گے، ان سے مناظرہ بھی کریں گے، اس بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے فیصلے کا انتظار کرو. ان لوگوں کو اپنے بڑوں پر بھروسہ تھا کہ بھائی یہ بہت زیادہ محقق لوگ ہیں اور عالم فاضل لوگ ہیں، اور یہ جائیں گے اور ملیں گے اور مناظرہ کریں گے، اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہی درست فیصلہ ہوگا. لہٰذا وہاں سے 14 تو انہوں نے بڑے بڑے اپنے عالم لیے اور 60 افراد اور اپنے ساتھ ملا لیے. اس طرح یہ 70-75 افراد کا ایک وفد. اور وہی جس طرح نے کہا کہ فاخرانہ لباس اور ریشمی لباس اور انگوٹھیاں سونے کی پہنی ہوئی، اور اس انداز سے یہ پہنچے. اور ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ وہ گویا کہ حضرت محمد گویا کہ ایک بادشاہ ہے، جس طرح بادشاہوں کے پاس جایا جاتا ہے اسی پروٹوکول کے ساتھ. اور اسی بات جب حضرت کے پاس پہنچے تو مسجد میں درویشانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچی مسجد ہے، اور اس کے اندر تو انہوں نے کوئی بادشاہوں والی بات ہی نہیں دیکھی، وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ اور وہ چیز تو ہے ہی نہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی، جبکہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ سرکار رسول اعظم بہت زیادہ مہمان نواز ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہمان کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں، مہمانداری، خاطر، تواضع. اور ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو ان کی یہ شہرت سنی تھی اور انہوں نے ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں دی. تو انہوں نے 1-2 قریبی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ ہم پر کیوں توجہ نہیں کر رہے اور ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے، جبکہ انہوں نے خط لکھا تھا، ہم آئے ہیں، خط و کتابت کے بعد ہی ہم ان کے پاس آئے ہیں، تو اب یہ ہم سے کیوں نہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا جواب میں آپ کو دلواتا ہوں، ایک ہی شخصیت ہیں کہ جو آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے گئے. مولا متقیان کے پاس جب یہ پہنچے تو مولا نے کہا کہ یہ ریشمی لباس اتارو اور سادہ لباس پہنو، اور یہ سونے کی انگوٹھیاں تم اتار دو. اور تم اصل میں یہ عیسائیوں کا یہ اپنا انداز تھا بھی نہیں. عیسائی علماء خود بھی یہ راہب اور عبادت والے لوگ تھے. یہ چیز بن ٹھن کر اس لیے آئے تھے کہ ان کے تصور میں تھا کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، معروف کر سکیں گے. ہاں تو جناب امیر المومنین نے کہا کہ بھائی اپنا وہ جو تمہارا اصلی حلیہ ہے اس میں آؤ. گئے، خیر پہنچنے کے بعد اب سرکار دو عالم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور بڑی، تو اب یہ کہنے لگے ہاں واقعی بھائی اچھا، کہنے لگے کہ ایک بات تو بڑی پوری ہو گئی کہ بھائی جو نبی کے بارے میں بات پوچھنی ہو اور پھر اس کے متعلق وہ اعتراض یا اشکال جو ہے اس کا نائب دور کر دے، تو یہ تو اس آخری نبی کے بارے میں جو ہم نے تورات میں علامتیں پڑھی ہیں ایک پہلی پوری ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا اور عبادت کرنا شروع کر دی. اب یہاں کچھ صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا، تو پیغمبر حالانکہ مشرق کی طرف تو رسول اللہ نے کہا نہیں، ان کو جیسے یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ویسے ہی کرنے دیں، ان کو آزادی ہے. ہم صاحب اتنی پیاری بات ہے، آپ کی بات کنٹینیو رہے گی، میں صرف روک کے اس بات کو ری کنفرم کرنا چاہتا ہوں، ایکنالج کروانا چاہتا ہوں کہ خود مسیحی وہاں سے جو تشریف لے کر آئے نجران سے، وہ اس تصور کے ساتھ آئے کہ آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے، آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے، یعنی ختم نبوت
وہاں سے بھی ہمیں اس کا ایک پروف ملتا ہے سالڈ کہ وہ بھی ایک آخری نبی کے منتظر تھے. وہ بالکل درست ہے. ان کو تورات میں آخری نبی کی انہوں نے علامات بھی پڑھی ہوئی تھی. میں ابھی آ رہا تھا اس بات پر, وہ بات میں نے ابھی کرنی تھی. انہوں نے وہ علامات بھی پڑھی ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں یہ تھا, لیکن ابھی ان یہ واضح نہیں تھا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کا تورات میں ذکر ہے. اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم خود جائیں گے, ہم خود بات کریں گے, وہ علامتیں اور وہ اوصاف ان میں دیکھیں گے, اور اگر ہمیں وہ اوصاف مل گئے کہ جو تورات کے اندر موجود ہیں آخری نبی کے لیے, اور ہم مطمئن ہو گئے, تو ہم اپنی قوم کو بھی واپس آ کر بتائیں گے کہ ہماری قوم بھی ان کا کلمہ پڑھ لے. تو یہ انہوں نے وہ بہرحال لائے. میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی علامت ہمیں نظر آ گئی جو تورات کے اندر آخری نبی کے سلسلے میں ہے, وہ پہلی علامت تو مل گئی. اس کے بعد انہوں نے جب جب انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا شروع کی, کچھ لوگوں نے منع کرنا چاہا, تو پیغمبر اکرم نے کہا انہیں آزادی سے کرنے دو. یہاں سے ایک سیرت پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ کسی کے ساتھ عقیدے میں جبر نہیں کرنا, زبردستی نہیں کرنی. ہر فرد کو اور ہر شخص کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں مکمل آزادی ہے. یہ اسلام آزادی دے رہا ہے, یہ رسول اسلام آزادی دے رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر انہیں مکمل آزادی ہے کہ وہ, تو رسول اللہ نے یہ ہمیں سیرت بتائی ہے کہ دوسرے کے مذاہب اور عقائد کا احترام کرنا, نہ کہ انہیں برا بھلا کہنا ہے اور ان سے ان کی مذہبی آزادیوں کو چھیننے کے لیے ڈنڈا اٹھا لینا. یہ کام نہیں کرنا ہے, بلکہ سب کے ساتھ رواداری سے پیش آنا ہے. اب یہ اپنی عبادت کر کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے. گفتگو جب انہوں نے شروع کی تو یہ کہنے لگے کہ آخری نبی کے جو اوصاف تورات میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب تو آپ میں موجود ہیں, صرف ایک صفت کا ہے مسئلہ, صرف ایک صفت جو آپ کے اندر ہے وہ ہم اس کی وجہ سے آپ کو نہیں مان رہے. وہی وہ کون سی صفت؟ کہنے لگے کہ آخری نبی کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ تصدیق کرے گا, مگر آپ تو تکذیب کر رہے ہیں, آپ تکذیب کر رہے ہیں جبکہ وہ تصدیق کرے گا. تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ نہیں, میں تکذیب تو نہیں کر رہا, میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہوں, اور میں تو ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں. کہنے لگے آپ ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان تو رکھ رہے ہیں, مگر آپ تو انہیں اللہ کا بندہ مان رہے ہیں, جو عقیدہ ہمارا ہے آپ وہ نہیں مان رہے. تو پھر پیغمبر گرامی نے اس کے سلسلے میں دلائل بیان کیے کہ وہ اللہ کے بندے ہی تھے, اللہ کے عبد ہی تھے. کہنے لگے کہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے, اور جو جذام اور برس میں مبتلا ہوتے تھے ان کو شفا کر دیتے تھے. اور پیغمبر فرمانے لگے رسول اللہ نے فرمایا کہ اذن الہی سے یہ سب کچھ وہ کیا کرتے تھے. پھر کہنے لگے وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو وہ آیت نازل ہوئی, کہا ان کی مثال آدم کی سی ہے, آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا, تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ گفتگو رہی اور یہ مناظرہ 3 دن چلا ہے مسجد نبوی کے اندر. 3 دن مناظرے کے بعد اب خود خداوند عالم نے خود حکم دیا کہ اب آپ نے ان کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے, نازل ہوئی آیت. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو ابھی بھی یہ اتنی دلیلوں کے بعد بھی یہ جو کٹ حجتیاں کر رہے ہیں آپ کا یہ علم اور یہ سب کچھ کے بعد, اب ان سے آپ کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں. نساءنا ونساءکم, آپ اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم, آپ اپنی جانوں کو لائیں, اپنے نفسوں کو, اور ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے. ثم نبتہل, اور پھر مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت ہوگی ان پر کہ جو جھوٹے ہوں گے, جو کاذبین ہوں گے ان پر لعنت آ جائے گی. لانا کس کو ہے؟ بیٹوں کو, عورتوں کو اور نفسوں کو. اچھا, یہ مباہلہ ہی کی شرط ہوتی ہے بنفس مباہلہ, یا پھر اس میں اضافی طور سے؟ ہر مباہلہ میں ایسا نہیں ہوتا, ہر مباہلہ میں ایسے ضروری نہیں ہے. یہ ایک خاص مباہلہ ہے, اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم اپنی بیٹوں کو, تم اور اپنے بیٹوں کے مقام پر حسنین کریمین کو لے کر گئے جیسے حضرت نے بیان کیا ہے. اور نساءنا میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے. اور انفسنا میں پیغمبر اکرم خود بھی گئے, اور جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے. حضرت نے بالکل اچھی بات کہی کہ یہ صرف 5 ہستیاں ہیں کہ جو مباہلہ میں گئی ہیں. تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے, تمام مفسرین کا, تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی 5 ہستیاں ہیں کہ جو میدان مباہلہ میں گئی ہیں عیسائیوں کے ساتھ. ان کے بڑے نے انہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ کل اگر بہت بڑا لشکر لے کر آئیں اور ہجوم لے کر آئیں تو مباہلہ کر لیں گے, لیکن اگر خاص اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر آئیں تو پھر مباہلہ کرنا مشکل ہوگا. اور جب جا رہے ہیں پنجتن پاک, اور جانے کا وہی انداز تھا جو حضرت نے بیان کیا کہ آگے آگے رسول اعظم, ان کے پیچھے جناب سیدہ, اور ان کے پیچھے جناب امیر المومنین. پیغمبر گرامی کی دائیں انگلی کے ساتھ تھے امام حسن علیہ السلام, اور بائیں انگلی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام. تو اس انداز سے یہ جا رہے ہیں. عظمت تو دیکھیے کہ رسالت قدم اٹھا رہی ہے, عصمت قدم رکھ رہی ہے, عصمت کے قدم اٹھتے ہیں تو ولایت قدم رکھ رہی ہے. یعنی یہ اہتمام ہے جناب سیدہ کے حجاب کا, ان کی عظمتوں کا, کہ آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے. اس حجاب کے ساتھ اور اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ کائنات جا رہی ہیں. انہوں نے ان کی پیشانیوں کو دیکھا, پیشانیوں سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا, ان نورانی جبینوں کو دیکھا. ان نورانی جبینوں کے متعلق جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ مطالعہ فوراً ان کے ذہن میں آیا. ان کے بڑے نے کہا کہ
میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں ان پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان نورانی پیشانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس مضبوط پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر آج ان کے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو اسی وقت سے عیسائی برباد ہونا شروع ہو جائیں گے اور صبح قیامت تک کوئی قرۂ ارض پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد وہی بات ہے کہ جو حضرت نے کی ہے، یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے اتنے مطمئن تھے تو مباہلہ کے میدان میں اترے ہیں نا۔ یعنی یہ عمل ثابت کرتا ہے پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کو، اور خود یہ چار نفوس قدسیہ جو ہیں، جناب سیدہ، جناب امیر المومنین اور حسنین کریمین، یہ خود بھی پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت سے اس قدر مطمئن تھے اور اتنے شاہد تھے کہ ان کے گواہ بن کر میدان مباہلہ میں اتر گئے اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ اطمینان اور یقین نہ ہو تو ایسے کوئی نہیں اترتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ واقعہ مباہلہ رسول اللہ کی رسالت کو اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی خوشی میں ہم اس دن کو بھی عید مباہلہ کہتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ عید کا تصور خوشی کے ساتھ ہوتا ہے، منا لینی چاہیے، حضرت بھی ہمارے ساتھ منائیں گے، کوئی مثلا ایک گفٹ اور ہو جائے گا تو مطلب وہاں عید غدیر کے اوپر یا عید خم غدیر کے اوپر جو آپ نے بتایا، وہاں پہ تو خلافت والا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس خوشی میں شریک ہیں اور اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، مگر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ عید مباہلہ تو منا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم جو ہے نا یہ جو عید ہے، میں آپ کے کئی پروگراموں میں کر بھی چکا ہوں بات، اور گزشتہ دنوں میں نام لینا نہیں چاہوں گا، ایک شخص کی ولادت منائی گئی تو میں نے ویڈیو بھی بنائی جس پر مجھے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ نقصان اٹھایا آپ نے؟ نقصان اٹھایا میں نے۔ تو ہم جو ہے نا یہ جو عید ہے نا وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناتے ہیں بس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو خوشی ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر ہے، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ بھی تو خوشی رسول کی ہے نا، اسلام کی فتح ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ عیدیں مناتے گئے نا کہ مطلب ایک عید آ گئی، کسی پیر کی عید آ گئی، پھر دوسرے پیر کی، پھر تیسرے پیر کی، وہ جو عید میلاد النبی کا تقدس ہے نا وہ برقرار نہیں رہے گا، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ ہارون رشید کو منع کر دیا تھا کہ اب بیت اللہ کو گرانا نہیں ہے، ورنہ جو بھی بادشاہ آئے گا گرائے گا، اس کو بناتا جائے گا اور اس کا تقدس جو ہے وہ پائمال ہو جائے گا۔ ایک بات میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا چونکہ میرے لوگ بھی سن رہے ہیں، حضرت نے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ وہ یعنی کہ شہزادوں اور سیدہ کائنات بولے کائنات کے علاوہ جم غفیر بھی لے کے آئیں تو ہم مباہلہ کر لیں گے، یہ روایت کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مباہلہ حضور کے ساتھ تھا، اگر آپ اس وقت صحابہ کو بھی لے جاتے، کسی اور کو بھی لے جاتے تو اللہ نے حضور کو دیکھنا تھا۔ صحابہ کو کیسے لے جاتے جب قرآن کی آیات کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے جو بات بیان کی نا یہ بات نہیں ہے، مطلب لے کے تو آپ پنجتن پاک ہی گئے نا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے حوالہ عرض کروں گا، نہیں انہوں نے یہ کہا کہ لے آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ ہوا ہے حضور کی ذات اقدس کے ساتھ، اس میں یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے، یہ ایک حوالہ نہیں، یہ لاکھ حوالے بھی دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا معاملہ ہے، چونکہ اس کو ایک الگ رکھا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہی کو کیوں لے کے گئے، یہ بات انہوں نے آپ سے چنیدہ شخصیات کو، یہ یاد رکھ لینا محمد اویس ربانی بھائی، لڑنے کے لیے فوج لے کے جائی جاتی ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، سب کو بندہ، لیکن جب عاجزی سے لعنت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، پھر لوگوں کے لیے نہیں، پھر اپنے گھر سے اس کا آغاز ہوگا۔ تو یہ لڑائی سے، شہادت سے زیادہ رتبہ ہے کہ کوئی بھی راہبر جو ہے وہ اپنی نسل کے لیے اللہ سے بددعا کرے، کیوں اس میں سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ بھی کہنا ہوتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ کر دے، میری نسل کو تباہ کر دے۔ تو اگر جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کہ جو اپنا خانوادہ گیا ہے وہ دوسری جانب سے آنے والوں پہ لعنت کرے گا۔ جی جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، دونوں آپ لعنت کریں گے کہ بھائی ان دونوں میں سے جو حق پہ وہ باقی لعنت میں کتنا اثر ہے یہ اس دن ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاص مقام میں چونکہ یہ تلوار سے آگے مناظرہ، پہلے تلوار مناظرہ یہ دونوں پہلے رہ جاتے ہیں، مناظرہ اور تلوار پہلے رہ جاتے ہیں، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، اور عذاب الہی کی دعوت کے لیے بندے کو اپنے قریب ترین لوگ اٹھانے ہوتے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ جو مباہلہ ہے یہ اب بھی جائز ہے، اب بھی جائز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے لیکن اب بھی یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات کر دوں، شاید آپ اجازت دیں یا نہ دیں، بات بڑی زبردست ہے لیکن اس طبقے کے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں۔ یہ جو غیر مقلدین لوگ ہیں نا اہل حدیث، ان کا ایک مولوی عبدالعزیز تھا، اسی آیت کے تحت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تو سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو غزالی زماں راضی دراں کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد سے تھے، آپ نے ایک غیر مقلد عالم کے ساتھ مناظرہ کیا اس بات پر کہ حضور کو علم غیب ہے،
اور دیا تو اللہ ہی نہیں ہے. تو جب مناظرہ ہوا نا تو مشکات شریف کی حدیث پیش کی کہ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے دونوں دست جو ہیں وہ حضور کے کندھوں پر رکھے تو سارا کچھ حضور کے سینے میں آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ بے سند کتاب ہے. تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے جو ہے وہ ترمذی شریف اٹھا کے دی کہ دیکھیں یہ حدیث اس میں موجود ہے. تو وہ تیش میں آیا تو اس نے حدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دی. اور جب پھینک دی تو حضرت نے فرمایا کہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے تھے کہ اب میں آپ سے مناظرہ نہیں, اب آپ سے میں مباہلہ کروں گا. تو وہ بھی تیش میں آیا کہ چلو کر لیتے ہیں مباہلہ. مباہلہ کیا تو دوسرے دن گجرانوالہ میں وہ گیا تو فجر کی نماز کے لیے درس قرآن دے رہا تھا, اس کی زبان باہر نکل آئی. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, انہوں نے کہا کوئی اس کو مرض ہو تو علاج کریں نا, یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اور 1 سال کے اندر اندر وہ جو ہے ہلاک ہو گیا. تو جب مباہلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے. اچھا 1 سال کا ہاں, فریق مخالف جو ناحق پر ہوتا ہے وہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مباہلہ کیا ہے. اچھا جی, اور کئی ایسے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے مباہلہ کیا ہے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی قادیانی کو مباہلہ کی دعوت دی تھی کہ اگر مناظرے سے آگے تو آ جاتے ہے تو یہاں تک آ جا, اور پھر تو لکھنے کی بات کرتا ہے تو یہ بھی تو سید ہے نا, پیر مہر علی شاہ صاحب بھی تو آل رسول ہے نا. تو فرمایا کہ اگر تو اس پر آنا چاہتا ہے تو لکھنے کی بات کرتا ہے, ہم قلم ایسے رکھ دیں گے تو اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی موجود ہیں, اگر وہ کہیں تو اللہ کی اجازت سے وہ قلم چل پڑے گا. وہاں بھی نسبت اپنی طرف نہیں کی, اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ موجود ہے, حالانکہ وہ تھے جو ہے آپ ہی تھے. اچھا, بہت پیاری بات. اس بات سے ایک سوال آپ سے جڑا ہوا ہے اور پھر میں علامہ صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ نے بتایا کہ آج بھی مباہلہ ہو سکتا ہے. جی, آیت مباہلہ کہہ رہی ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ, یعنی آج بھی لعنت بھیجی جا سکتی ہے. جی, لعنت بھیجنا ایک سنت عمل ہوا, سنت عمل ہے. تو یہ ہمارے یہاں کیوں مشہور ہے کہ لعنت نہ بھیجو کسی پہ, لعنت آتی ہے پلٹ آتی ہے. لعنت بھیجیں گے ہم باطل پر. مباہلہ میں بھی جو لعنت بھیجی جا رہی ہے وہ باطل پر بھیجی جا رہی ہے. مثلا تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھائی یزید پر آپ لعنت بھیجیں, اگرچہ میرا وہاں موقف امام احمد بن حنبل والا ہے کہ وہ کافر تھا, بعد میں وہ کافر ہو گیا تھا. تو لعنت مسلمان کے لیے نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھ لینا. لعنت جو ہے یہ باطل کے لیے ہے. تو مسلمان پر کبھی لعنت نہ بھیجے, کیونکہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے اور جنت اس پر حرام ہو جائے. اور کسی مسلمان کے لیے یہ دعا کرنا. اچھا, پھر یہ مباہلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ بیٹھیں اور مباہلہ کرنا شروع کر دیں, یہ بڑا ایک آخری آپشن ہے. تو پھر مسلمان سے مباہلہ کرنے کیوں اترا, اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو لعنت بھی نہیں بھیج سکتا؟ کون اترا؟ جیسے سعیدی صاحب والا واقعہ آپ نے بتایا, یہ تو وہ تو اس کو تو جو حدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دے تو وہ تو گستاخ رسول ٹھہرانا, وہ فارغ ہو گیا. وہ فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کی طرف اس کو ہم نے فارغ کر کے کیا ہے.